سر اس سے بات بالکل آگے ملتی جلتی ہے. جی جی آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور دین کی وجہ سے دیتے ہیں. بالکل اگلا سوال اس بند میں جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو خود پہ قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کائنات جو ہے وہ اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. اور حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصرف ہے یہ دین سے جڑا ہوا ہے. بے شک دین سے جڑا ہوا ہے, مکمل وہ ضابطۂ حیات ہے. یعنی کوئی اگر کہے کہ یہ تسخیر آفاق والا میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں, دین پہ عمل کر کے وہ کر دین سکتا پہ ہے. عمل کر کے وہ کر سکتا یہ ہے. ان لوگوں کے لیے بھی بڑی ایک بات ہے سمجھنے والی جو کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ جو ہیں یہ تصوف جو ہے یہ یونان سے آیا ہے. بالکل یہ تو دین سے جوڑ رہے ہیں. بالکل. سر فرمائیے ذرا علامہ کیا لکھتے ہیں. علامہ نے تو ان کو بڑی اچھی طرح تمام اس کے اسپیکٹس جو ہیں نا ان کو ایکسپلور کیا ہے. کہتے ہیں خنک روزے کے گیری این جہاں را, فرماتے ہیں مبارک ہے وہ دن جب تم اس جہان پہ فتح حاصل کر لو گے. شغافی سینۂ نہ آسمان را, اور 9 آسمان جو ہیں یہ ہمارے صوفیہ نے عام طور پہ تو ہم 7 آسمان کہتے ہیں, انہوں نے مولانا نے بھی 9 لکھے ہیں. تو فرماتے ہیں 9 آسمانوں کے سینے تم چیر لو گے. سر لوگے. اور بعض دفعہ پروفیسر صاحب ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا لفظی باسوں میں پڑ جاتے ہیں. جی یہ جو تعداد ہوتی ہے نا یہ کثرت کی جانب جو ہے وہ اشارہ بھی ہوتا ہے. یہ لٹریچر کی زبان ہے جی کہ جس میں کنایات بھی موجود ہوتی ہیں, مجاز مرسل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد وہی عدد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد کثرت ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہیں ان تک. کیوں قرآن نے سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے, سبا سما کی بات ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہے جی گزارد ماہ پیش تو سجودے, تو فرماتے ہیں کہ چاند پھر تجھے سجدہ کرے گا. جی برو پیچے کمند از موج دودے, اور تو اس پہ کمند ڈال لے گا سوز کا جو دھواں ہے اس کی موج سے. اس کی موج سے سوز سے آپ اس پہ قابو پاؤ. بالکل. جب تیرے اندر وہ سوز دین کا پیدا ہو جائے گا, عشق پیدا ہو جائے گا, وہ فرماتے ہیں کہ تو پہلے ہی مسجود ملائک ہے, ایک چاند بھی تجھے سجدے کرے گا. وہ گر نباشد سوز حق در ساز فکر, نیست ممکن ہی چھنی انداز فکر. بالکل ایسے, یہ سوز کی بڑی بات ہے, تپش کی. بالکل ایسے سر. تو اس کے بعد ہے دریں دیر کوہن آزاد باشی. جی اس دائرے کوہن میں تو آزاد ہو جائے گا. جی بتارا بر مراد خود تراشی, اور ہر طرح کے دنیا کے جو بت ہیں ان کو اپنی مراد کے مطابق تراش لے گا. تو قوت مل جائے گی, تصرف مل جائے گا. تصرف مل جائے گا. تصرف اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لوگوں کو کس راستے سے اٹھا کے کس پہ ڈال دے گا. بالکل. گناہ کی دلدل سے اٹھا کے ثواب کی لذت عطا کر دے گا. ہمارے صوفیاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو پیغمبروں نے یہ جو تبلیغ اتنی بڑی کر لی ہے تو اس کی بیسک وجہ وہی نور ہے جو ان میں ہے. ویسے یہ باتیں سنانے سے تو لوگ مسلمان نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی وہ تاثیر ہے, ان نے تصرف سے تبلیغ فرمائی. بالکل ایسے ہی تصرف سے تبلیغ. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. بالکل ایسے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی وہی بات. تو وہی بات سر پلیز. اس کے بعد ہے بکف بردن جہاں چار سورہ. فرماتے ہیں یہ ایسے ہی معاملہ ہے جب یہ انشراح ہو جائے گا تو بکف بردن ہتھیلی پہ تیری دونوں جہان ہوں گے. مقام نور و صوت و رنگ و بورا. مقام نور بھی, صوت بھی, رنگ و بو بھی, ہر چیز. وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عاشقانی لب گرم فغانے دارد. عاشق وہ نہیں ہے کہ جو ہائے ہو کرتا رہتا ہے اور فغان سے اس کے لب گرم رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عاشقان است کہ بر کف دو جہانے دارد. عاشق وہ ہے جو اپنی ہتھیلی پہ دونوں جہان رکھتا ہے. اور سر یہ دیکھیں نا ملتا کیسے ہے. اللہ کی ذات تو خود تعین سے اور اس وجود سے اس طرح سے پاک ہے. تو اللہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا حسن حبیب کبریا میں جمع کر دی ہیں. اور یہی چیز حضرت اقبال نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس, بحر و بر در گوش دامان اوس. بالکل ایسے. بالکل. تو یہ بات وہی ہے. یہاں پہ دوئی کی بات تو کرنی نہیں ہے. ایسے ایسے یہ حضور کی اطاعت میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سر آگے تھوڑا پلیز, ہمارا خاص سوال آگے لاسٹ شعر پہ ہے سر. اس میں دین سے جڑا ہوا ہے تصرف. فضونش کم کمیں او بیش کردن. فرماتے ہیں اس کی زیادتی کو تو کم کر لے گا, کم کو زیادہ کر لے گا. دیگر گوں بر مراد خیش کردن. اپنی مراد کے مطابق تو چیزوں کو دیگر گوں کرنے والا ہو جائے گا. سر یہ انعامات ہیں. انعامات. برنجو راحت او دل نہ بستن. اس جہان کے ساتھ, اس کے رنج و راحت کے ساتھ تو نے دل پھر نہیں باندھنا. دل سمے نو سے پہرے او شکستن. اور اس آسمان کے جو 9 آسمان ہیں اس کے طلسم کو تم توڑ سکو گے. فرو رفتن چوپے کانے ضمیرش. اور اس کائنات کے ضمیر میں تیر کی طرح تو اتر جائے گا. ندادن
گندم خود با شعیرش، اور اپنی گندم کو، اعمال کی گندم کو تو جو کے بدلے یا ایسے خواہ مخواہ فضول میں ضائع نہیں کرے گا۔ اب پروفیسر صاحب اصل بات آ رہی ہے، شکوہ خسروی این است این است، فرماتے ہیں کہ بادشاہی کی شان و شوکت یہ ہے کہ شر صدر پیدا کر اپنے سینے میں۔ ہمیں مل کس کے تو ام بدیں است۔ جی اچھا، اس کے دو لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کو ملک پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد ہو جائے گا کہ یہی وہ سلطنت ہے جو دین کے ساتھ یا بادشاہی ہے جو جڑی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے صوفیہ ایک اور کانسیپٹ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں ملکست، کہ یہی ملکیت ہے جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ وہ پاورز ہیں جو ڈیلیگیٹ کی جائیں گی، ملک کی جائیں اور گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو نور ہے وہ تمہاری ملک ہو جائے گا، اس کو جہاں چاہو گے استعمال کرو گے۔ اوپر بھی یہ کہتے آ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، الاسلام۔ تو ہمارے صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ تصرف سے کیے، اسی نور سے کیے، اللہ کی اسی نور سے کیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کون سی دعا مانگی وہاں پہ آپ نے؟ کوئی دعا ثابت ہے؟ تو ایک جگہ ایک صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ جی جب آپ نے وہ پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھے تو وہ چشمے پھوٹے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کون سی دعا مانگی؟ یہ اسی نور کے کرشمے ہے، ذات خود کرتی ہے، ذات کا وہی تصرف ہے جو انشراح صدر بن کے تو خواص کے سینے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہی بات جو اعلیٰ حضرت نے بھی کی، ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ بالکل ایسے یہ جو وصف ہے نا نام اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی جی کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ اور بلکہ اس پہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا، حضور کریم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بالکل ایسے، یہ اللہ کی عطائیں ہیں جو تقسیم میں کرتا ہوں، ہم سے آگے بھی جا رہا ہے کام، بالکل عطا اللہ کی ذات کرتی بالکل ہے۔ ایسے۔ تو یہاں سے پھر آگے بڑھنے والی بات ہے۔ بالکل ایسے۔ تو پروفیسر صاحب جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ کہ یہ طاقتیں اور یہ چیزیں ملیں گی کیسے، تو یہ ہمیں جو ہے نا یہ دین سے ملی ہوئی ہے، اور دین ہی ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے۔ سر ہمارے صوفیہ نے اس میں جو اسباق بتائے ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں خودی سے مراد وہی نور ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا سر نہاں بتا دوں لا الہ الا اللہ میں ہے، اور بیشتر جو ہیں وہ اس میں اللہ ذات کا ذکر وہ کرتے حدیث ہیں۔ پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایسے ان صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو پورا جسم ٹھیک، وہ خراب ہو پورا جسم خراب۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا؟ الا وہی القلب، بالکل وہ دل ہے۔ تو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سقالۃ القلب لا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلب لا الہ الا اللہ کما قال صلی اللہ علیہ بالکل وسلم، ایسے، کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اور دلوں کو چمکانے کے لیے اس میں اللہ ذات ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ تو اصل میں یہ جو دین کا جوہر ہے نا سر، یہ انہی صوفیاء نے، اور یاد رکھیں یقین جانیں کہ جتنے بھی کرائسس ملت کے اوپر آئے، اور جب لوگوں کو لگا کہ دین کے بقی ادھیڑ دیے ہیں ان فلسفیوں نے، ان یونانی علوم کے تراجم نے، اور ان باقی لوگوں نے، بڑے بڑے نام نہاد مسلمان بھی کچھ فلاسفہ تھے، تو ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے رجال کار حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم سرکار جیسی ہستیاں پیدا کی، کہ جنہوں نے اس وقت کے بڑے مسائل کبریٰ جو تھے نا علم الکلام کے اور ان چیزوں کے، ان کے اوپر انہوں نے آ کے آگے بند باندھ کے رکھ دیا۔ بالکل ایسے۔ اور دین اکبری کو دیکھیں، دین اکبری بھی مکمل طور پہ ان چیزوں کو بلرڈ کر دیا تھا، اور ان تہذیبوں کے یعنی کہ جو ہندوانہ رسومات تھیں ان کو غالب کر دیا تھا۔ اور ایسے موقع پہ اللہ جل مجدہ نے کیا کیا؟ حضرت مجدد الافسانی کے ذریعے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو یہ انعامات گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، تو حضرت اقبال نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح فتنہ قادیان جب اس نے سر اٹھایا اور وہ دندناتے پھر رہے تھے برٹش سپانسرڈ اپنے اس ایجنڈے کو لے کر، تو اس وقت اس کی بولتی کو بند کرنے والے اور ان کو آگے چیلنج کرنے والی جو شخصیت تھی وہ پروردہ نگاہ پیر سیال لجپال حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، کہ جنہوں نے باقاعدہ ان کو چیلنج کیا، اور ان کے چیلنج کیا، یعنی اس طرح ہمیں ایک سیریز مل جاتی ہے پوری، کہ جب بھی دین پہ افتاد آئی، مشکل وقت آیا، تو جنہیں اللہ نے تزکیہ باطن کا منصب حضور کی بارگاہ سے عطا کیا، ان لوگوں نے آگے سد سکندری کا کام کیا۔ بالکل بالکل۔